کے طالب ان پہ فرما کرم رب غالب، تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی کلینک کے اندر آج ہم جو ٹاپک لے کر آئے ہیں وہ تھوڑا سا ہٹ کے ٹاپک ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عید قرباں کی آمد ہے، اور عید قرباں میں گوشت کا استعمال بہت زیادہ اور بہت کثرت سے کرتے ہیں، لوگ شوق سے کھاتے ہیں، ایک چلتا ہے، ٹرینڈ ہے ہم لوگوں کے یہاں یہ۔ لیکن گوشت کے حوالے سے آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے، اور تھوڑی سی بات جو ہے اس کے حوالے سے جو جسم میں نقصانات پیدا ہو سکتے ہیں زیادتی کے استعمال سے، اس کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ جو آج کل ہمارے یہاں سلسلہ کانگو وائرس کا چل رہا ہے، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ عز و جل تھوڑی سی بات کرتے ہوئے ہم چلیں گے۔ انسان اپنی غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے مختلف قسم کی خوراک استعمال کرتا ہے، جس میں پھل بھی شامل ہوتے ہیں، سبزیاں بھی ہوتی ہیں، گوشت بھی ہوتے ہیں، مشروبات بھی ہوتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں انسان جب حاصل کرتا ہے تب جسم کی تمام ضروریات پوری کر پاتا ہے۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں بابو؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک۔ ان تمام چیزوں کی اپنی جگہ پہ خاص اہمیت ہے۔ متوازن غذا کھانا انسانی جسم کے لیے بہت ضروری ہے، اور متوازن غذا جو ہے انسان کو اپنی عمر، صنف اور صحت کے مطابق اعتدال کے ساتھ استعمال کرنی چاہیے۔ دوسرے غذائی اجزاء کے علاوہ گوشت بھی انسانی خوراک کا ایک اہم جز ہوتا ہے، جس سے ہم جسم کو پروٹین، بی کمپلیکس، لحمیات، آئرن اور اس کے علاوہ بہت سی چیزوں سے ہمیں اس سے طاقت ملتی ہے۔ لیکن اگر اسی گوشت کا استعمال ہم ضرورت سے زیادہ کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک صحت مند آدمی کے لیے ان ساری چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے، توازن کے ساتھ۔ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا، اس میں گوشت بھی شامل ہے، اس میں سبزیاں بھی شامل ہیں، اس میں پھل بھی شامل ہیں، اس میں مشروبات بھی شامل ہیں، اس میں پانی بھی شامل ہے۔ یہ سب ہمارے جسم کی ریکوائرمنٹ ہے، ضرورت ہے، تو اس کو ایک توازن کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ گوشت کھانے میں غیر معمولی زیادتی سنگین قسم کی صحت کے مسائل کا سبب بن سکتی ہے۔ مرغی یا مچھلی کا گوشت عام طور پر وائٹ میٹ کہا جاتا ہے۔ اس سے انسانی جسم کو پروٹین حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح جو گوشت ہم استعمال کرتے ہیں، چوپائیوں کا یا دودھ پلانے والے جانوروں کا جو گوشت استعمال کرتے ہیں، میملز کا جس کو کہتے ہیں، اس کو ریڈ میٹ کہا جاتا ہے۔ مٹن، چھوٹے کا گوشت جو ہے، اس سے بھی ہمیں ایک پروٹین کی ایک خاص مقدار ہمارے جسم کو ملتی ہے۔ لیکن اگر ہم یہی پروٹین کی مقدار ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے لگ جائیں تو وہ ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو گوشت ہم استعمال کر رہے ہیں وہ کیا نہیں کھائیں؟ بالکل کھانا چاہیے، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا، ہر چیز کو اعتدال میں رکھ کر آپ استعمال کریں گے تو زیادہ فائدہ رہے گا۔ گوشت وائٹ میٹ، جیسے میں نے کہا، مچھلی یا مرغی کا جو گوشت ہوتا ہے، اس کے اندر چکناہٹ ایز کمپیئر ٹو بڑے کے گوشت کے کم ہوتی ہے۔ جب آپ بڑے کا گوشت استعمال کرتے ہیں تو اس میں چکناہٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، اس میں جو ہے آپ کو پروٹین بھی بہت زیادہ ملتی ہے، جس کی وجہ سے مختلف بیماریاں ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ایک طبی ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ عام روٹین میں سرخ گوشت کا استعمال
مختلف سنگین قسم کی بیماریوں کی نوعیت میں اضافہ کرتا ہے، ضرورت سے زیادہ استعمال. اب وہ بیماریاں بڑی سنگین قسم کی ہوتی ہیں، مثلاً کینسر ہے، مثلاً دل کے امراض ہے، مثلاً ڈائبٹیز ہے جس کو ذیابطیس کہتے ہیں، مثلاً جگر کی بیماریاں ہیں، معدے کی بیماریاں ہیں. تو اگر آپ کوئی بھی ریڈ میٹ، بڑے کا گوشت وغیرہ یا حد سے زیادہ استعمال کرتے ہیں تو آپ ان چیزوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں. اب یہ چیز ان لوگوں کے لیے زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے جو آلریڈی ان موذی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ خدا نخواستہ کسی کو کولیسٹرول کی بیماری ہے، کسی کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے، کسی کو دل کی بیماری ہے، کسی کو معدے کی بیماری ہے. تو ان چیزوں کے استعمال کے بعد ان کی جو کیفیت ہے، ان کی جو تکلیف ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے. تو احتیاط کے ساتھ یقیناً ان چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے. باپو اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ کے گوشت کا، آپ کا تو کافی تجربہ رہا ہے کولیسٹرول کے حوالے سے. گوشت کے دن آ رہے ہیں. جی جی. آپ نے گوشت کے حوالے سے اتنا ناظرین اور سوچے ہوں گے کہ گوشت کھانے کے دن ہے، سیخ کباب بھی بنے گی، تو گولا کباب بھی بنے گی، تو دھاگا کباب بھی بنے گا. اتنے مطلب آئٹمز بنے گے گھر کے اندر، اور ڈاکٹر صاحب نے شروع سے ڈرانا شروع کر دیا. باپو اس کا حل انشاءاللہ ہم دیں گے. آپ بیان فرمائیں. انشاءاللہ حل دیں گے انشاءاللہ. گوشت کے متعلق آپ نے جو فرمایا کہ دیکھیں گائے کا گوشت ہو یا ریڈ میٹ آپ نے کہا، جی جی، لال گوشت، جی جی، اور یہ بکرے اور جو ہے گائے مچھلی وغیرہ کا، مرغی وغیرہ کا، وہ تو وائٹ میٹ ہے. وہ تو زیادہ جو نقصانات آپ نے بیان فرمائے ہیں وہ تو ریڈ میٹ کے. تو یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ کثرت یعنی گوشت خوری، سبزی کو بالکل ہاتھ نہ لگانا، دال ہو تو اس دن گھر سے کھانے کا ناغہ کرنا. جی جی. اچھا دال سامنے آ جائے تو منہ پر ہڑتال جیسی کیفیت پیدا ہو جائے. تو اب یہ کہ یہ چیزوں کی کثرت سے نقصان تو ضرور ہوتا ہے، اور جس طرح آپ نے بتایا کہ اتنے سارے نقصانات، اور آلریڈی جو شخص اس میں مبتلا ہے، تو پہلے تو یہ ہے کہ اس شخص کو معلوم کیسے ہو کہ میں اس میں مبتلا ہوں. عموماً یہ ذہن ہوتا ہے کہ یار اگر میں ٹیسٹ کروا لوں گا تو کچھ نہ کچھ نکل آیا تو پھر مجھے پرہیز کرنا پڑے گا. مثلا کولیسٹرول نکل آیا، بس صحیح ہوں میں اور کچھ نہیں ہوتا، جانے دیں. تو لکڑ ہضم پتھر ہضم، خصوصاً ان دنوں کے اندر جب یہ گوشت کھانے کے دن ہے، ضرور کھائیے گوشت. جو ہے وہ سیخ کباب بھی لیجیے، آپ مٹن لیجیے، بیف لیجیے، اور قربانی کا گوشت ہے برکت والا ہے. مگر اگر قربانی کا گوشت حد سے زیادہ کھایا جائے گا، اچھا پھر صبح و شام، صبح دوپہر یعنی ناشتہ کیا تو وہ پائی سے ہر ڈش گوشت کی ہوتی ہے. ہر ڈش گوشت کی ہوتی ہے. تو اب یہ کہ اس کے نقصانات تو ظاہر ہے، اور میں امپلیمنٹ تو میرے پر ہوا شروع میں وہ یوں ہوا کہ جب پہلی دفعہ ٹیسٹ کروایا تو پتہ چلا کہ بھائی کولیسٹرول بھی کوئی چیز ہے. کچھ آگاہی ہوئی، اور ہمارے مدنی کلینک کا ایک مقصد بھی یہی ہے کہ جو ہے وہ مدنی چینل کے ناظرین کو آگاہ کیا جائے وہ امراض سے، تاکہ ہم احتیاطی تدابیر اختیار کریں اس کے اندر، جس کو ایک تھوڑی سی مشکل اردو میں کہتے ہیں خلیل بھائی حفظ ما تقدم. تو پہلے ہی سے ہم کچھ جو ہیں وہ، یا آپ لوگ اس کو فرسٹ ایڈ کہتے ہیں کہ فرسٹ ایڈ کی صورت میں کچھ لے لیں، کچھ اور بھی کہتے ہوں گے اس میں. ایک بند باندھ لیں. جی ایک بند باندھ لیں، سیلاب آنے سے پہلے بند باندھ لیا جائے، حفاظت کر لی جائے. اچھا اب کتنا کھانا چاہیے اور کھا لیں تو پھر کیا احتیاط ہونی چاہیے، پھر یہ نہیں معلوم ہوتا. اصل گوشت تو کھانا ہے. اب تو یہ دن گوشت کھانے کے آ رہے ہیں، تو پورا سال بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ اگر نہاری انہوں نے کھانی ہے ڈاکٹر صاحب، تو وہ جیسے میں ایک اسلامی بھائی کے گھر گیا تو کہنے لگے کہ یار بغیر نلی کے نہاری کا فائدہ ہی کیا. یعنی یوں سمجھیں کہ وہ اگر ان میں شخصیات نہ ہو، نام رکھے ہوئے انہوں نے. اچھا مثلاً اگر بریانی کے اندر شخصیات ہی نہ ہوں تو بریانی کھانے کا مزہ کیا. اور شخصیت کیا ہے؟ وہ جو میٹ ہے نا وہ شخصیت ہے، بوٹی ہے. یعنی بعض جگہ یہ دیکھا کہ بھائی وہ شخصیت نہیں ہے، بھائی اچھا کھانے میں شخصیت نہیں ہے. یا بعض نے کوڈ ورڈ بنائے ہوئے، بھائی وہ گرم لے کے آؤ، تو گرم تو آ ہی رہا ہے، اور گرم لاؤ. یعنی اور گرم سے مراد یہاں پر یہ ہے اور بوٹیاں لے کے بوٹیاں ہیں. صحیح. تو اب یہ کہ وہ نہاری کھانے میں مزہ ہی نہیں ہے جب تک اس نہاری کے اندر نلی نہ ہو، اس نہاری کے اندر مغز نہ ہو. اور پھر وہ کہنے لگے یار میرے والد صاحب کو تو یہ مرض تھا، اب مجھے یہ مرض ہو گیا، اس سے پہلے سب کچھ کھا لوں میں، اگر بعد میں ہو گیا نا تو پھر میں یہ کھا نہیں سکوں گا. ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے.
صحیح. تو اب یہ کہ گوشت کتنا کھانا چاہیے، اور جو گوشت خور ہیں یا بہت زیادہ گوشت استعمال کرتے ہیں تو ان کو کون سے ٹیسٹ کروانے چاہیے؟ اس میں باپو بڑا اچھا آپ نے سوال پوچھا کہ گوشت کھانا کتنا چاہیے. تو آپ نے پابندی تو لگا دی، لیکن کھانا بھی ضروری ہے، وہ ہمارے جسم کی ضرورت ہے. تو اس کے اوپر ایک اسٹڈی بیسیکلی موجود ہے کہ اگر ہم 70 گرام گوشت ڈیلی بیسس پہ کھاتے ہیں، یعنی کہ ہفتے کا کم و بیش 500 گرام بنے گا، آدھا کلو قریب. ٹھیک ہے، ہفتے کا ایک ہفتے کا آدھا کلو گوشت بنے گا. کڑھائی تو 1 کلو سے کم کی بننا تو نہیں، میں جو صحت مند رہنا چاہتے ہیں ان کے لیے مطلب ریکوائرمنٹ جو ہمارے جسم کی ہے، اگر آپ وہ لیں گے 70 گرام ڈیلی بیسس کے اوپر یا آدھا کلو پر مہینے کے حساب سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اگر اونس میں جاتے ہیں تو 17 اونس بنتا ہے. تو اس حساب سے اگر آپ یوز کریں گے تو یہ ایک تو نقصان نہیں رہے گا. جہاں دوسری بات آپ نے کی تھی، شروع میں کہی تھی کہ اب گوشت کیا کھائیں نہیں، سیزن بھی آ رہا ہے، گوشت کھا سکتے ہیں، لیکن اس کی جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں، جس کو آپ نقصانات کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ کم سے کم کس طرح کر سکتے ہیں؟ بہت آسان ہے. اپنے گوشت میں سبزی کا استعمال کر رہے ہیں، سبزی آپ استعمال کر لیں گے، وہ ایک طرح سے نیوٹرلائز کر دے گی اس کو. کسی بھی سبزی کسی بھی قسم کی، چاہے وہ بھنڈی کی شکل میں ہو، بھنڈی گوشت بڑے شوق سے لوگ کھاتے ہیں، عربی گوشت بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اس قسم کی سبزیوں کا اگر آپ استعمال کر کے اس میں شامل کر کے کھائیں گے تو زیادہ فائدہ رہے گا. اب اگر آپ باربیکیو کی طرف جاتے ہیں کہ سیزن باربیکیو کا بھی آ جائے گا، تو آپ باربیکیو میں دیکھیں گے، اگر آپ ٹرینڈ دیکھیں گے تو شملہ مرچ اس کے اندر شامل ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، جب آپ باربیکیو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن عموماً گھروں میں یہ سلسلہ نہیں ہوتا ہے. لیکن آپ شملہ مرچ کو اس کے اندر ایڈ کر لیتے ہیں، پیاز کو اس کے اندر ایڈ کر لیتے ہیں، تو آپ کو کافی حد تک فائدہ ہو جاتا ہے. شاشلک اسٹک ایک جو ہے وہ ایک ڈش آتی ہے، جی، مطلب اس کو تو پلیٹ میں دیتے ہیں وہ، مگر اس کو بنانے کا میں نے طریقہ یہی دیکھا جو آپ فرما رہے ہیں کہ اس میں چھوٹی والی جو پیاز ہے نا، وہ سیخ پہ لگاتے ہیں، شملہ مرچ لگاتے ہیں. اچھا، بعض لوگ ٹماٹر بھی لگاتے ہیں. ٹماٹر بھی ہمارے یہاں ٹماٹر کا جو ہے عموماً باربیکیو کرنے کا رواج ذہن ہی نہیں ہوتا، باہر ہے یہ. بالکل. تو یہ، اور اس کے ساتھ بیچ میں جو ہے نا وہ لگاتے ہیں وہ گوشت، جی، اور آگے پیچھے وہ پیاز لگا دیا. اب اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ واقعی وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس کے فوائد جو ہیں وہ شامل ہوں گے اس کے، مطلب گوشت بھی کھا رہے ہیں، ساتھ میں ٹماٹر بھی لے رہے ہیں، ساتھ میں پیاز بھی کھا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جس طرح آپ نے کہا شملہ مرچ ہے، تو شملہ مرچ بھی شامل کر رہے ہیں. جی، اس کا اپنا فائدہ ہوگا، بالکل فائدہ ہوگا. لیکن یہ صرف اپنے جو ڈاکٹرز ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی اس چیز میں مبتلا ہے، موذی مرض میں مبتلا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یار مدنی کلینک میں کہہ دیا تو کھا لو. اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے پھر آپ استعمال کریں، بجائے اس کے کہ میں نے کہہ دیا کہ آپ یہ کھا سکتے ہیں. نارمل آدمی کھا سکتا ہے یہ، لیکن جو موذی مرض میں مبتلا ہے، کوئی دل کی بیماری میں مبتلا ہے، شوگر کی بیماری میں مبتلا ہے، یا کسی اور مرض میں مبتلا ہے، تو اپنے کنسرن ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اس کو استعمال کر سکتا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، اس میں چارٹ لے سکتے ہیں ڈاکٹر سے. مثلا اگر کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے، یہ جو آپ گوشت کا فرما رہے ہیں، تو گوشت آپ نے چند ایک باتیں بیان فرمائی، مطلب گوشت جو ہے اس کی کثرت شوگر کو بھی اٹیک کر سکتی ہے. بالکل. گوشت کھانے کی، یعنی ریڈ میٹ کی بات کر رہا ہوں میں، لال گوشت، جی جی، یعنی بکرے کا، بڑے کا، اور اس طرح بھینس کا یا بیل کا. جی، اچھا، یہ بلڈ پریشر پہ بھی اٹیک کر سکتی ہے، بالکل. یہ کولیسٹرول پہ بھی اٹیک کر سکتی ہے، وہ بھی یعنی متاثر ہوا کولیسٹرول بھی. کینسر کا بھی آپ نے کہا کہ زیادہ اس کی کثرت جو چانسز ہے، بن سکتے ہیں. کیا کڈنی پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں؟ دیکھیں، اب کڈنیز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اب جب آپ ضرورت سے زیادہ گوشت کھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک بیماری ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں گاؤٹ ہماری میڈیکل ٹرمینالوجی کے اندر، اور ایک ٹیسٹ ہم اپنے مدنی ماحول کے اندر عموماً ایڈوائز کرتے ہیں یورک ایسڈ کا. یورک ایسڈ وہ اسی وجہ سے کروایا جاتا ہے کہ جب یہ چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی اضافی ہو جاتا ہے، جسم کے اندر زیادہ ہو جاتا ہے، زیادتی ہو جاتی ہے کافی زیادہ. وہ ڈائریکٹلی آپ کی کڈنی پہ افیکٹ کرتی ہے. اچھا، کڈنی پہ بھی افیکٹ کرتی ہے، پلس آپ کے جو چھوٹے جوائنٹس ہیں، چھوٹے جوڑ ہیں، اس پہ بھی اثر کرتی ہے. تو یہ جوائنٹس یہ درد کرنا شروع کر دیتے ہیں. جی. اچھا، پھر یہ گھٹنے میں بھی وہ درد کرتے ہیں.
کلائیاں ہیں یا چھوٹی انگلیاں جو ہیں پیروں کی، اس میں بھی تکلیف ہونے لگ جاتی ہے. تو یہ ڈیفینیٹلی الٹیمیٹلی آپ کی تمام باڈی کا جو فنکشن ہے اس میں کہیں نہ کہیں متاثر ضرور کرتا ہے اگر آپ ضرورت سے زیادہ استعمال کرتے ہیں. یورک ایسڈ جو آپ نے فرمایا ابھی کہ گوشت کھانے کی کثرت سے یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے. جو ڈاکٹر بعض اوقات کہتے بھی ہیں کہ آپ ریڈ میٹ یوز نہیں کریں گے جو یورک ایسڈ. جی. اب وہ بڑا سا ایک دھچکا سا لگتا ہے کہ یار گوشت کھانا میں بند کر دوں گا، گوشت نہیں کھاؤں گا. بعض اوقات تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ گوشت ہی چھوڑ دیں. اگر کھانا ہی چاہتے ہیں تو آپ فش لے لیں یا آپ چکن لے لیں. اچھا، اس کے لیے کوئی عمر ہے کہ یورک ایسڈ جو ہے کیا کس عمر تک کے لوگ، مثلا 15 سال 18 سال، اب تو میں جوان ہوں، مجھے کیا یورک ایسڈ نے اثر کرنا ہے، مجھے جو ہے گوشت نے کیا میرا نقصان کرنا ہے؟ یہ عموماً جو ہے نوجوان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی یہ آپ لوگوں کے لیے ہے، ہمارے لیے جو ہے نا یہ باتیں نہ بیان کریں، ہمیں کھانے دیں، یہ میرا کھانے کے دن ہے، اور یہ یورک ایسڈ وغیرہ ہمیں نہ بیان کریں. نہیں، بالکل کھانا چاہیے لیکن وہی اعتدال کے ساتھ. اگر آپ کوئی چیز استعمال کر رہے ہیں تو اس کو آپ یوٹیلائز بھی کریں. اب ہماری وے آف لائف اس قسم کی ہو گئی نا، یوٹیلائزیشن نہیں ہے. آپ کا کام جو ہے نا وہ آپ کی جو جسم ہے وہ اس کو پورا کرتا ہی نہیں ہے. کالر وائٹ والا کام ہے، سیٹ پر بیٹھے ہوئے گاڑی ڈرائیو کرنی ہے یا کمپیوٹر چلا رہے ہیں، سارا لیپ ٹاپ کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایگزیکٹلی. نہیں، میرے یہاں سوال اکثر بھی تھا کہ کس عمر تک یورک ایسڈ جو ہے وہ افیکٹ کر سکتا ہے، یہ کچھ ہے ایسا کچھ؟ دیکھیں، اس میں کوئی خاص ایکچوئل عمر نہیں ہوتی، لیکن ایک اسٹڈی کے مطابق یہ 30 ایئرس کے بعد زیادہ زور پکڑتا ہے کہ 30 سال کے بعد جا کے جو ہے نا اس نے زور پکڑنا شروع کر دیتا ہے. لیکن کوئی اسپیسیفکلی کوئی ایسی اسٹڈی سامنے نہیں آتی ہے کہ ہم اس کو کوئی اسپیسیفکلی ٹائم دے دیں، ڈیٹ دے دیں اور ایج دے دیں کہ اس کے بعد ہی ہو سکتا ہے. ہم نے تقریباً 20-22 سال کی عمر میں بھی دیکھا ہے کہ یورک ایسڈ لیول بڑھ جاتا ہے. لازمی بات ہے جب ان کا وزن زیادہ بڑھا ہوا ہے. بعض ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جن کا وزن ان کی عمر کے حساب سے اوور ویٹ ہوتے ہیں کافی زیادہ، ان میں یہ کافی چانسز ہوتے ہیں. بعض بچیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے جوائنٹس کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے، ہونے لگ جاتی ہے. جب ان کو کروایا جاتا ہے تو یورک ایسڈ لیول بڑھا ہوا ہوتا ہے ان کا. پرابلم وہیں آتی ہے کہ ہمارا جو کھانے کا جو اسٹائل ہے نا وہ تقریباً چینج ہو چکا ہے. کتنے پرسنٹ لوگ سبزیاں شوق سے کھاتے ہیں، یا کتنے پرسنٹ لوگ دالیں شوق سے کھاتے ہیں، یا فروٹ کا استعمال شوق سے کرتے ہیں؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کو متوازن لے کے چل رہے ہوتے ہیں. ورنہ ٹرینڈ آج کل فاسٹ فوڈ کا ہے، اور فاسٹ فوڈ میں ہے ہی سارا گوشت، اس کے علاوہ تو کوئی چیز ہے نہیں. فاسٹ فوڈ میں سبزی تو ہے ہی نہیں، فاسٹ فوڈ میں ہے ہی گوشت سارا کا سارا. تو آپ ہمارے یہاں جو اکثریت ہے وہ فاسٹ فوڈ کو پسند کرتی ہے. فاسٹ فوڈ میں زیادہ تر جو 6 ہفتوں کی چکن ہے نا وہ انجیکشن والی، وہ تو دیسی تو خرید نہیں سکتے. وہ ایک الگ اسٹوری آ جاتی ہے، وہ الگ ہی کہانی ہوتی ہے. کریں گے اس پر انشاءاللہ بات کہ جو ہے وہ ایک نیچر سے ہٹ کر ایک چیز جو ہے گروتھ کر رہی ہے، تو ظاہر ہے اس کے سائڈ افیکٹ تو ہوں گے. آپ نے یہ کہا کہ گوشت کے اندر کچھ چیز شامل کی جائے. خلیل بھائی، تو سبزیوں کے بھی تو فوائد ہیں ہی ماشاءاللہ. لوکی شریف ہے، اور سبزیوں کے حوالے سے جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ سبزیاں اس میں شامل کی جائیں، تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کھانوں میں اگر استعمال کی جائیں، یعنی الائچی ہو گئی، خشک دھنیا ہو گیا، اسی طرح سے ثابت زیرہ ہے اور پودینہ ہے، تو دار چینی ہے. اس طرح کی جو چیزیں ہیں اگر یہ ہم کھانے میں یہ بھی استعمال کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ اشیاء جو ہیں غذا کو ہضم ہونے میں جیسے مدد کریں گی، تو انشاءاللہ پھر اس سے بھی کچھ اس کے جو نقصانات ہیں اس میں کمی واقع ہو سکتی ہے. اسی طرح سے یہ کہ کھانوں کے ساتھ اگر پودینے اور زیرے کی کوئی چٹنی وغیرہ بھی اگر استعمال میں رکھی جائے تو اس سے بھی جو ہے ہضم ہونے میں جیسے فائدہ ہو. جی، زیرہ جیسے شامل کر لیا جائے، اور اس کا رائتہ جیسے عموماً بنایا ہی جاتا ہے تو اس میں زیرہ شامل کر لیا جائے، پودینہ اس میں شامل کر لیا جائے. پھر اسی طرح سے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کئی بار آپ نے جیسے مدنی مذاکروں میں اس طرف توجہ دلوائی ہے، ارشاد فرماتے رہتے ہیں آپ کہ گوشت کے اندر خود بھی جو ہے نا روغن موجود ہوتا ہے، آئل موجود ہوتا ہے. تو اب جو گوشت پکائیں جیسے، تو کم از کم آپ نے فرمایا کہ وہ گوشت پکانے والا تو اس کا جو ڈبہ ہے آئل کا وہ کہیں چھپا دے، سائیڈ میں رکھ دے، اس طرح کا مفہوم ہے. تو یہ ہے کہ وہ ایک گوشت ہے وہ خود بھی اس کے اندر بہت سارا آئل موجود ہوتا ہے، پھر وہ ٹھیک ٹھاک آئل اس میں ڈالا بھی جاتا ہے. تو یوں اس کے اگر
پھر اعتدال سے زیادہ کھایا جاتا ہے تو یوں اس کے نقصانات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر اس میں ہم لوکی شریف بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت بھی ہے کہ آپ جو ہیں وہ جو پیالہ مبارک تھا جس پر آپ تناول فرما رہے تھے جس سے، تو آپ اپنی انگشت مبارک سے جو ہے وہ کدو شریف کے جو ہے وہ قتل آپ لے رہے تھے اور استعمال فرما رہے تھے آپ۔ تو جو ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ اس میں اگر گوشت کے ساتھ لوکی کو شامل کر لیں، کدو شریف کو شامل کر لیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے اپنے یوں سمجھ لیں کہ جس طرح یہ ہماری جڑی بوٹیاں ہیں، جی جی، تو اب اس میں بعض چیزیں اس کی خواص ہیں، بعض گرم ہیں جس کی تاثیر جس کو ہم کہتے ہیں عام زبان میں، تو وہ گرم ہوتی ہے اور بعض کی تاثیر سرد ہوتی ہے۔ تو اگر وہ دونوں چیزوں کو ملا لیا جائے، یعنی ایک چیز کھا رہے ہیں ہم اور اس کے ساتھ اس چیز کو دوسری چیز کو شامل کر لیا جائے، میں نے پچھلے سلسلے میں بھی عرض کیا تھا، تو دونوں کے ملنے سے، گرم اور سرد کے ملنے سے یوں سمجھ لیں کہ اب نیوٹرل ہو جاتا ہے، وہ اعتدال پر چیز آ جائے گی۔ اور جو ہے وہ مثلاً جیسے کہ آپ کھجور کھا رہے ہیں اور کھجور کے ساتھ ککڑی آپ نے استعمال کر لی، تو کھجور گرم ہے اور ککڑی جو ہے وہ تر ہے، تو دونوں جب ملیں گی نا تو اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے کھجور کا اگر کسی کو ہیں اس کھجور کھانے سے، تو انشاءاللہ الرحمن وہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ الرحمن۔ اور اسی طرح کھجور کے ساتھ تربوز استعمال کر لیں، اسی طرح کھجور کے ساتھ جو ہے وہ کھیرا استعمال کر لیں، تو ایسے گوشت کے ساتھ اگر یہ کدو شریف ہم استعمال کریں گے انشاءاللہ الرحمن تو اس کے فوائد ہوں گے۔ لوکی کے علاوہ اور بھی بہت ساری سبزیاں آتی ہیں، ٹنڈے ہیں، یہ ایک ہی فیملی ہے، ایک ہی فیملی ہے، ٹنڈے ہو گئے، اسی طرح تورائی ہے، تورئی ہو گیا، تو یہ عموماً وہی جو آپ نے کہا کہ بچے تو یہ چیز استعمال نہیں کرتے۔ اس میں میں نے ایک بات جو اپنی زندگی کے اندر نوٹ کی کہ جن بچوں کو والدین شروع ہی سے سبزی کا عادی نہیں کرتے تو وہ بچہ پھر بڑا ہو کر سبزی نہیں استعمال کرتا، تو اس میں کوشش یہ کی جائے کہ کسی نہ کسی طریقے سے انہیں سبزی کا استعمال کروایا جائے تاکہ جو ہے وہ سبزی کھانے کے عادی بن جائیں، ورنہ وہ یہ فاسٹ فوڈ کلچر جو ہے وہ تو عام ہو چکا ہے۔ ہمارے ساتھ ڈرا بیک ہی یہی آ گیا ہے کہ ابھی جو ہمارے پاس جو کلینکس میں پیشنٹس آتے ہیں ان کی جو اگر ہم ہسٹری کے اوپر جاتے ہیں، ڈیٹیلز میں معلومات لیتے ہیں، تو ہمیں کہیں نہ کہیں ایسا لنک مل جاتا ہے کہ ان کی فائبر، ان کی غذا کے اندر فائبرز موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب فائبر ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ فائبر ہمیں ملتا ہی سبزیوں سے ہے، فائبر ہمیں ملتا ہی فروٹ سے ہے، فائبر ہمیں ملتا ہی ان چھنے آٹے سے ہے۔ اب یہ انفارچونیٹلی تینوں چیزیں ہمارے جو دسترخوان سے ہٹ گئی ہیں۔ ہمارے دسترخوان میں شاذ و نادر ہفتے 10 دن میں 20 دن میں کوئی ایک آدھ سبزی کی ڈش سامنے آ جاتی ہے، وہ بھی جو ہے بچے جو ہیں وہ منہ چڑھاتے ہیں۔ بات وہیں آتی ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ شروع سے اگر ان کی عادت ڈالی جائے گی تو ڈیفینیٹلی وہ اس کو پسند بھی کریں گے، اور ایسا نہیں ہے کہ اچھی نہیں بنتی سبزیاں، ماشاءاللہ بہت اچھی سبزیاں بنتی ہیں، کھانی چاہیے انسان کو، اور وہ صحت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں، بہت زیادہ ہی اچھی ہوتی ہے۔ ایون جو قبض کے مریض ہوتے ہیں یا کوئی جس کا پیٹ کا نظام صحیح نہیں ہوتا ہے، وہ بھی اگر سبزی وغیرہ کا استعمال کریں گے تو کافی حد تک فائدہ ہوگا ان کو۔ یہ جو ایک کہتے ہیں نا کہ الامراض قبض کو کہتے ہیں، اس بیماری سے جان چھوٹے گی آپ کی، اور پھر اس کے بعد سے جو ہے پھر وہ جو دوسرے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، دوائی اپنا گوشت وغیرہ زیادہ استعمال کرنے سے آپ کا یورک ایسڈ بڑھتا ہے، آپ کا ایسیڈیٹی بڑھتا ہے، آپ سبزیوں کے مقابلے میں گوشت دیر سے ہضم ہوتا ہے، ڈائجیشن کم ہوتی ہے اس کی، پھر وہ جس میدے پہ جا کے جو میدے کی جو جھلی ہے اس پہ زیادہ اثر بھی کر رہا ہوتا ہے، پھر وہاں پہ السر ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے، وہاں پہ الٹیوں کی کیفیت ہونے لگ جاتی ہے، پیٹ میں مطلب آپ کو بہت ساری پرابلمس مجموعہ بن جاتا ہے، بالکل الامراض نہیں، امراض کی ماں قبض کو کہا گیا ہے، اور اس کی ایک وجہ جو آپ نے بتایا کہ یہ سب چیزیں جو اس پر افیکٹ کرتی ہیں، قبض کی صورت جو بنتی ہیں وہی کہ ایسی چیز ہم کھا ہی نہیں رہے، وہ ریفائن کیا ہوا آٹا جس میں بالکل سب کچھ نکلا ہوا ہے، وائٹ فلور ہم یوز کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کوئی فائبر والی چیز ہماری نام سبزی کھا رہے ہیں، نہ چھنا ہوا انچھنا آٹا کھا رہے ہیں ہم، اور جو ہے وہ فروٹ کے اندر بھی وہ فروٹ بعض چیزیں ہیں جس میں فائبر ہے، جیسے چیکو ہے، اگر اس کی جو بھی چھلکے والی ہیں تو یہ چھلکے والی جو فروٹس ہیں وہ چھلکے کے ساتھ کھانا چاہیے۔ ابھی اسی ہفتہ وار اجتماع میں رات میں ہم اجتماع کے بعد بیٹھے تھے تو ایک اسلامی بھائی نے مجھے وہ آڑو پیش کیا، تو میں نے آڑو کھایا تو کہنے لگا ایسے کھا لیتے ہیں اس کو؟ جی ایسے ہی کھانا چاہیے اس کو۔ امیر اہل سنت کی خدمت میں ایک شخص حاضر تھے، وہ چیکو پیش کیے گئے تو انہوں نے چیکو کھایا اور اس کے چھلکے نکال کر نا وہ ایسے دسترخوان، آپ نے فرمایا یہ بھی کھانے کی چیز ہے،
تو یہ بہت سارے چھلکوں کے اندر فائبر بھی موجود ہوتا ہے بہت بہت فائدہ ہوتا اور ہے، وہ ظاہر ہے جو ہے بہت فائدہ ہوتا ہے، معدے کے لیے بھی فائدہ مند ہے، قبض کے لیے بھی فائدہ مند ہے. بہت فائدہ ہوتا ہے. ہر مطلب آپ کو کوئی بھی فروٹ ہے، اگر فرض کریں کوئی ایسا فروٹ ہے جس میں چھلکا اتارنے کی جیسے انگور ہے، جی اور اس میں تو چھلکا ہوتا ہی نہیں صحیح. ہے، آپ کھائیں گے اس میں پانی ہوتا ہے. دو فائدے، ایک تو پانی بھی مل رہا ہے، فائبر بھی مل رہا ہے آپ کو، اور پانی کے ساتھ وٹامن سی بھی مل رہی ہے. مطلب بہت سارے فوائد ہوتے ہیں اس کے اندر. مگر اب دوسرا کام ہو رہا ہے نا، اب یہ کہ کھیرا لے رہے ہیں تو کھیرے کو پورا اس کا چھیل دیتے ہیں وہ. اسی طرح جو ہے وہ ایپل لے رہے ہیں تو ایپل کو بھی چھیل رہے ہیں، وہ ناشپتی لے رہے ہیں تو دیگر اس طرح کئی چیزیں جو ہیں وہ اس کو اس طرح یوز کیا جا رہا ہے کہ جو اس کے جو وٹامنس تھے یا جو اس کے اندر فائبر تھا وہ سب تو آپ نے ڈسٹ بین میں ڈال دیا. تو یہ بہرحال مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی نوٹ کر لیں کہ اس طرح چھلکے والی جو غذائیں بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہیں. کھیرا جو ہے اس کو چھلکے کے ساتھ استعمال کریں، ککڑی تو استعمال کی جاتی ہے، آڑو ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سیب ہے، تو اس کو بھی آپ چھلکے کے ساتھ استعمال کریں. اس کے اپنے فوائد ہیں اور بہت سارے چھلکوں میں فائبر پایا جاتا ہے. میں نے ایک کھیرے کا نسخہ پڑھا تھا کہ بعض سر درد کی صورتیں ایسی ہیں کہ اگر کھیرے کے چھلکے کو اتار کر جو ہے وہ لیپ کیا جائے، یعنی جو ہے پیشانی پر اس کو جما دیا جائے کچھ دیر، تو سر کا درد جو ہے وہ دور ہو جائے گا. تو یہ چھلکے کا ایک فائدہ ہے اور کھانے میں بھی ظاہر ہے اس کا فائدہ ہے. بالکل. اچھا، اس میں اور بھی بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. آپ کو اسکن کی جو پرابلمس ہوتی ہیں اس میں کافی فائدہ ہوتا ہے. آپ کو وٹامن ای اس کے اندر ملتا ہے، سبزیوں کے اندر ایک وافر مقدار میں ملتا ہے. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جب آپ کسی بھی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پہ یہ میک اپ وغیرہ ہوتا ہے، فیشیل وغیرہ کرتے ہیں، عموماً دیکھا وہ کھیرے ہی کاٹ کے جو ہے نا وہ لگاتے ہیں. وہ اس کے پیچھے لاجک دیکھا تو نہیں ہے، نسخہ جات میں ضرور پڑھا ہے. ہاں، وہ ایک لاجک ہوتی ہے اس کے پیچھے. وہ یہی کہ اس کی جو اسکن ہے اس کو بڑا اچھا وہ اس کو موئسچرائز کرتا ہے اور اچھا فائدہ دیتا ہے اس کو. تو آپ سب یہ جو بات آپ نے بیان فرمائی تو اس میں نیچرل کئی ایک چیزیں ہیں جو لوگ یہ فیس کو یوز کرتے ہیں، فیس واش یوز کرتے ہیں یا اور چیزیں. تو اس میں جس طرح آپ نے کھیرے کا کہا تو اس پر میں نے کئی ایک چیزیں دیکھی، جیسے شہد ہے. اگر مدنی چینل کے ناظرین بھی نوٹ کر لیں کہ شہد کے چند قطرے آپ لے لیں اور آپ اپنے چہرے پر مل لیں. بہت سارے لوشن میں دیکھتے ہیں وہ ہانی شامل ہوتا ہے اس میں. تو اگر آپ اس کو چہرہ دھونے کے بعد تھوڑا سا جو ہے وہ ہانی کو یعنی شہد کو آپ اگر چہرے پہ مل کر صاف کر لیں ٹیشو سے، آپ دیکھیں کہ بہت سارا میل جو ہے آپ کے چہرے کا اتر جائے گا. باپو یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہد اصلی لائیں کہاں سے؟ یہ تو اصلی شہد کی تاثیر ہوگی نا. اب مارکیٹ میں ہم لوگ لینے جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے جیسے آدمی کو تو اصلی شہد کی پہچان ہی نہیں ہے. ہمیں تو جو بولیں گے ہم لے جائیں گے اٹھا کے، اور وہ اچھی پیکنگ ہے، خوبصورت پیکنگ ہے اور ایک کمپنی کا اچھا نام ہے، جی لے کے چلے جاتے ہیں، استعمال کر لیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر اصلی گھی کے نام سے چل رہی ہے مارکیٹ کے اندر، بہت سارے چل رہے ہیں. مگر ابھی جو یہ فارمنگ کا جو ہو رہا ہے شہد، یہ بھی اصلی ہی ہوتا ہے. یعنی اس کے وہ شاید فوائد نہ ہوں جو جیسے وہ نیچرل کی بات ہے کہ ایک مکھیوں نے اپنا ہی جو ہے وہ گھر بنایا ہے اور وہ انہی باغات میں جا رہی ہے. اب یہاں یہ ہے کہ اگر پھول ہیں اور ان کی مکھیاں بھی رکھی ہوئی ہیں اور وہ پھولوں ہی سے لے رہی ہیں، تب تو پھر وہ فارمنگ جو ہوگی اس میں وہ شہد اصلی ہی کہا جائے گا. اور جو ہے امیر اہل سنت سے بھی اس کے حوالے سے ایک مرتبہ بات چیت ہو رہی تھی ہماری. مگر اب اس میں بھی 2 نمبر کام اگر یہ کر رہے ہیں لوگ کہ گڑ رکھ رہے ہیں جی، یا چینی کا شیرہ رکھ رہے ہیں اور اس پر مکھیاں جا کر بیٹھتی ہیں، پھر جا کے وہ چھتے میں شہد اگلتی ہیں. ظاہر اس کے وہ فوائد تو نہیں مل سکیں گے کہ ریفائنڈ شوگر سے وہ مل رہا ہے یا گڑ سے مل رہا ہے. ہاں اگر باغات اس نے کے اندر ہی اگر فارم بنایا ہوا ہے تو ظاہر اس کے فوائد تو ملیں گے، بہت فائدے ہیں اس کے. کم از کم میں سمجھتا ہوں اگر وہ شہد ہم نہیں جو نیچرل حاصل کیا جاتا ہے، جو جنگلی مطلب جو ہے جو چھوٹی مکھی کا شہد بھی کہا جاتا ہے، بڑی مکھی کا شہد بھی کہا جاتا ہے، آپ کو تو اس کا کچھ اندازہ ہوگا ویسے. تو خلیل بھائی وہ جو باغات میں یا جنگلات کے اندر جو شہد ملتا ہے، مگر جو فارمنگ کے اندر بھی اگر اس طرح شہد مل جاتا تو وہ بھی فائدہ تو ہوتا ہی. ورنہ یہ اتنی دوائیاں بن رہی ہیں، آپ کے معجون بن رہے ہیں، لوک بن رہے ہیں. تو مدنی چینل کے ناظرین سوچ رہے ہیں کہ کیا ہے یہ لوک معجون اور بھی اس کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں. تو اس میں اکثر یہ ہوتا ہے خمیرہ کہتے ہیں، خمیرہ بھی ہوتا ہے، اس میں یہی ہوتا ہے جوارش بھی ہوتی ہے. جی، یہ مطلب جو ہے بعض چیزیں بہت زیادہ گاڑی ہیں تو اس کا نام کچھ اور ہے، اس سے کچھ ہلکی ہیں تو اس کا نام کچھ اور ہے. کچھ چیزیں چٹائی جاتی ہیں اس کو لوک کہتے ہیں. جیسے جو ٹونسلس کے مریض ہوتے ہیں ان کو لوک کی صورت میں غذا دیتے ہیں
تو وہ ہلکے ہلکے نگلتا ہے تو گلے پر وہ دوائی اثر کرتی ہے، اور جب وہ نگلتے ہیں تو اس سے ٹونسلس کے لیے وہ دوائی فائدہ، اس کو لوک کہا جاتا ہے، خمیرے کے بھی، تو یہ اس کا کوئی تار بھی بناتے ہیں مثلا جب وہ شیرہ ڈالا جاتا ہے، پھر شہد میں بھی یوز ہوتے ہیں وہ، پھر تار کی صورت میں جو گاڑھا ہے تو اس کا نام معجون ہے، اگر اس سے زیادہ ہلکا ہے تو شاید اس کو جوارش کہتے ہیں، اس سے اگر وہ ہے زیادہ لکوڈ صورت میں اس سے کم تو اس کو جو ہے وہ لوک کہتے ہیں، پھر وہ سیرپ کی صورت آ جاتی ہے۔ وہی شہد استعمال ہوتا ہے جو آپ فرما رہے ہیں زیادہ تر، کے ظاہر بات ہے کہ اس طرح سے بالکل چھتے سے آیا ہوا، اور جو اصلی شہد جس کو کہا جاتا ہے تو وہ تو ظاہر بات ہے کہ دستیاب اتنی کثرت سے ہونا ایک الگ معاملہ ہے، لیکن یہی ہوتا ہے کہ اچھے مستند اگر جو کچھ کمپنیاں یا ایسے ادارے ہوتے ہیں کہ جو ان کے فارم ہوتے تو وہ فارم کا ہی شہد ہے، لیکن یہ کہ اس کے فوائد ہوتے ہیں، وہ تو نہیں ہوتے لیکن نقصان دہ نہیں ہے، اور جو جس طرح آپ نے فرمایا کہ جو بالکل ہی اس طرح کے چینی اور اس کے تو وہ پھر نقصان دہ۔ اچھا، اس میں ہم عید قربان کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو اس میں جو اب جیسے مثال کے طور پہ قربانی ہو جاتی ہے، قربانی کے بعد جو گوشت کا ایک سلسلہ چلتا ہے، اس میں ایک باربیکیو کا سلسلہ چلتا ہے، تو عمومی طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو باربیکیو وغیرہ بنتے ہیں وہ صحیح طرح سے بنتے نہیں ہیں، پکتے نہیں ہیں،